بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ وشہداء محبتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس واہل البیت یطہرکم تطہیرا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس پر کچھ روشنی ڈالنے سے قبل ہم بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پاک پیش فرما لیں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور ہدیہ درود پاک صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا سیدھا سا ترجمہ یہ ہوا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس واہل البیت یطہرکم تطہیرا۔ بے شک اللہ چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والو، تم سے ہر طرح کی آلودگی اور نجاست کو دور کرے اور تمہیں خوب پاکیزہ اور طیب و طاہر رکھے، خوب پاکیزہ، ستھرا، پاک اور صاف رکھے۔ آج کے اس بیان میں ہم اہل بیت کے تعلق سے چند احادیث کریمہ پیش کریں گے، لیکن اس سے قبل کل کی جو تاریخ گزری ہے، یعنی 15 رمضان المبارک، اس 15 رمضان المبارک کی یہ مقدس تاریخ نواسے رسول، جگر گوشے بطول، لخت جگر مصطفیٰ، فرزند مرتضیٰ، سیدنا سرکار امام حسن علیہ السلام کی ذات پاک سے منسوب ہے۔ یعنی 15 رمضان المبارک جو ہے وہ ولادت سیدنا سرکار امام حسن علیہ السلام ہے۔ تو جملہ اہل سنت والجماعت کو بہت مبارکباد ہو ولادت امام حسن علیہ السلام۔ اور اس ماہ مقدس کی 3 تاریخ کی نسبت حضرت سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا سے ہے کہ 3 رمضان المبارک کو سیدہ کائنات بنت رسول سرکار سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال باکمال ہوا تھا، اور 10 رمضان المبارک کی نسبت ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات پاک سے منسوب ہے کہ 10 رمضان المبارک کو ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہوا،
اور 15 رمضان المبارک کو ولادت سیدنا سرکار امام حسن علیہ السلام ہے۔ آج 16 رمضان ہے اور کل 17 رمضان ہے۔ 17 رمضان المبارک کو اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہوئی، جسے جنگ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جنگ بدر پر کل روشنی ڈالی جائے گی، کیونکہ وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے اہل بیت، فضائل اہل بیت۔ حدیث پاک میں اہل بیت کے تعلق سے آقا مولا سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ سید المرسلین شفیع المذنبین طٰہٰ و یاسین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے، وہ پوری احادیث تو نہیں بیان کی جا سکتی ہے، صرف اہل بیت کے تعلق سے 5 حدیث شریف ہم بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، حدیث نمبر 1، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو میری اہل بیت کو ستائے گا اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا۔ اپنے نبی کا امتی کہلانا ہے تو ان کی اہل بیت کی عزت کرو اور ان کی اہل بیت سے عقیدت و محبت رکھو۔ اہل بیت وہ گھر ہیں جہاں سے پروانہ نجات ملے گا۔ یہ ہوئی پہلی حدیث پاک جو اہل بیت کے تعلق سے ہے، لیکن اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اہل بیت کون ہیں اور اہل بیت میں کون کون ہیں؟ تو اس پر میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کی توجہ کا طالب ہوں کہ ام المومنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر حضور پاک صاحب لولاک سرکار دو عالم رحمت عالم نور مجسم فخر دو عالم شفیع روز محشر حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز تھے، اور آپ نے ارشاد فرمایا حضرت سیدہ فاطمہ سے کہ بیٹی فاطمہ ادھر آؤ۔ حضرت فاطمہ آپ کے قریب آئیں، آقا نے ارشاد فرمایا فاطمہ اور قریب آؤ۔ حضرت فاطمہ اور قریب آئیں، آپ نے فرمایا اور قریب آؤ۔ آپ نے اپنی چادر نبوت کو پھیلایا اور حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کو اپنی کالی کملی میں چادر نبوت میں چھپا لیا، اس میں شامل فرمایا۔ پھر حضرت امام حسن کو طلب فرمایا، بیٹے حسن تم بھی آ جاؤ۔ حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام بھی تشریف لائے۔ پھر آپ نے آواز دی حضرت امام حسین کو کہ لخت جگر حسین تم بھی تشریف لے آؤ۔ اس کے بعد پھر آپ نے مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو طلب فرمایا اور فرمایا علی تم بھی آ جاؤ۔ تو کتنے ہو گئے؟ حضرت سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سرکار فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ 1، حضرت امام حسن 2، حضرت امام حسین 3، مولا علی مشکل کشا شیر خدا 4، اور خود میرے آقا مولا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 5۔ انہی کو پنجتن کہا جاتا ہے، یہی پنجتن پاک ہیں۔
تو چونکہ ام المومنین حضرت ام سلمہ کے گھر کی بات ہے تو انہوں نے اس موقع پر بارگاہ رسالت میں یہ عرض کیا کہ یا میرے آقا مولا مجھے بھی اس چادر نبوت میں شامل فرما لیجئے۔ تو آقا کریم نبی کونین سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ام سلمہ انت علی مکانکا وانت علی الخیر، اے ام سلمہ تم اپنی جگہ پر ہو، اپنے مکان پر ہو، اپنی جگہ پر ہو اور تم بھلائی پر ہو۔ مطلب آقا مولا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چادر نبوت میں حضرت ام سلمہ کو شامل نہیں فرمایا، لیکن ہم یہاں آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر حضرت ام سلمہ کو اس چادر نبوت میں شامل نہیں کیا گیا تو ارشاد رسول کی روشنی میں ان کی فضیلت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ جو ان کی فضیلت ہے، جو ان کی عظمت ہے، جو ان کی بزرگی ہے وہ اپنی جگہ پہ مسلم ہے۔ ان کی فضیلت میں، ان کی عظمت میں، ان کے درجے میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے۔ یہاں تو صرف اہل بیت کو تخصیص کرنا تھا، کیونکہ صحابہ کرام نے پوچھا تھا جب وہ آیت کریمہ نازل ہوئی قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، اے محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے، لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو اور ان کی تعظیم و توقیر کرو۔ تو اس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ یہ اہل بیت کون ہیں اور اس میں کون کون ہیں؟ تو انہی اہل بیت کو بتانا تھا، پہچان کروانا تھا، ان کی تخصیص مقصود تھی، ان کو خاص کرنا تھا۔ اس لیے آقا مولا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر نبوت میں انہی چار کو لیا اور دوسرے کو نہیں لیا، اور یہ صحابہ کو اور پوری دنیا کو یہ بتانا تھا کہ میری اہل بیت یہ ہیں اور انہی سے محبت و مودت کرنے کا حکم تمہیں دیا گیا ہے، انہی کی تعظیم و توقیر کرنے کا حکم تمہیں دیا گیا ہے۔ تو یہ آپ کو بتایا گیا کہ اہل بیت میں کون کون ہیں۔ اب دوسری حدیث پاک اہل بیت کے تعلق سے سماعت فرمائیں کہ ایک جگہ کسی موقع پر نبی کونین، مالک کونین، سرور کائنات، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اہل بیت اور قرآن ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں گے اور پھر ساتھ ہی ساتھ حوض کوثر پر ملاقات کریں گے۔ آقا نے کیا فرمایا کہ میری اہل بیت اور قرآن ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں گے اور حوض کوثر پر ساتھ ہی ملاقات کریں گے، یعنی نہ اہل بیت قرآن سے الگ ہوں گے اور نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہوگا۔ اسی لیے آخری حدیث پاک میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی ترکت فیکم الثقلین اول کتاب اللہ والثانی عطرتی اہل بیتی ان تمسکوا لن تضلوا بعدہا، یعنی آقا نے فرمایا اے میری امت، میں تمہارے درمیان دو بھاری اور وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب وہ دو بھاری اور وزنی چیزوں میں اول کتاب اللہ، پہلی چیز جو ہے وہ کتاب اللہ ہے، کلام الہی ہے، قرآن مقدس ہے۔ والثانی عطرتی اہل بیتی، اور دوسری چیز جو ہے وہ آقا نے اپنی اہل بیت کو فرمایا کہ پہلی تو کلام الہی ہے، دوسری میری اہل بیت ہیں، ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو گمراہ کبھی نہیں ہوگے۔ اور یہاں دیکھیے
اس حدیث پاک میں بھی مطابقت ہے کہ یہاں بھی وہی بات فرمائی جا رہی کہ میری اہل بیت اور قرآن ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں گے اور پھر ساتھ ہی ساتھ حوض کوثر پر ملاقات کریں گے۔ نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہوگا اور نہ اہل بیت قرآن سے الگ ہوں گے، دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ اور ساتھ رکھنے کا ایک راز یہ بھی ہے کہ اگر اہل بیت نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں، ان کی فضیلت اور عظمت نہیں سمجھ میں آ رہی، تو تمہیں قرآن سمجھائے گا، اور قرآن نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو میری اہل بیت سمجھائیں گے۔ قرآن کی عظمت، قرآن کی طہارت، قرآن کا تقدس اہل بیت سمجھائیں گے۔ تیسری حدیث پاک نبی کونین سرور کائنات تاجدار کائنات رحمت عالم نور مجسم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ محبت ہمیں فاطمہ سے ہے اور سب سے پیارے ہمیں علی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اہل بیت میں آقا نے فرمایا سب سے زیادہ محبت ہمیں فاطمہ سے ہے اور سب سے پیارے، یعنی فاطمہ کے بعد سب سے پیارے ہمیں علی ہیں۔ چوتھی حدیث پاک آقا مولا نبی کونین رحمت عالم نور مجسم تاجدار کائنات سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو فاطمہ کو تکلیف دیتا ہے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے، اور جو مجھے تکلیف دیتا ہے وہ خدا کو تکلیف دیتا ہے۔ تو اب اس حدیث پاک سے کلیئر بات واضح ہو گئی کہ جو فاطمہ کو تکلیف دیتا ہے وہ مجھے دیتا ہے، جو مجھے تکلیف دیتا ہے وہ خدا کو تکلیف دیتا ہے۔ تو اگر خدا اور رسول کو تکلیف دینے سے بچنا چاہتے ہو تو حضرت فاطمہ کو خوش کرو۔ اگر حضرت فاطمہ خوش ہیں، سیدہ کائنات خوش ہیں، شہزادی رسول بنت رسول خوش ہیں، تو آقا مولا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہیں، اور جب محبوب خدا خوش ہیں تو خداوند قدوس بھی خوش ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رسول کی رضا جو ہے وہ موقوف ہو گئی ہے ذات فاطمہ پر، کہ اگر حضرت فاطمہ کو ہم نے خوش کر لیا، ان کو راضی کر لیا تو اللہ رسول ہم سے راضی، اور اگر حضرت فاطمہ ہم سے ناراض ہیں تو نہ ہم رسول خدا کو خوش کر سکتے ہیں اور نہ ہی خدا کو خوش کر سکتے ہیں۔ تو اگر اللہ و رسول کو خوش کرنا ہے، ان کو راضی کرنا ہے، تو حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کو خوش کرنا ہوگا۔ پانچویں اور آخری حدیث شریف کہ حضور سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میری اہل بیت میں مرا وہ شہید ہوا۔ من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماتا شہیدہ۔ آقا فرماتے ہیں جو میری اہل بیت میں کی محبت میں مرا وہ شہید مرا۔ اور اس کا دوسرا پہلو جو ہے یہ تو پازیٹیو ہوا، اس کا جو نگیٹو پہلو ہے وہ بھی سماعت فرمائیں۔ ومن مات علی بغض آل محمد ماتا کافرہ۔ آقا فرماتے ہیں حدیث پاک میں کہ جو میری اہل بیت کے بغض و عناد میں مرا، یعنی جو دنیا سے اس حال میں گیا کہ اس کے سینے میں میری اہل بیت کے تعلق سے دشمنی تھی، بغض تھا، عداوت تھی، تو وہ اس کی موت کفر پر ہوئی اور وہ دنیا سے کافر ہو کر گیا۔ تو اگر مکمل ایمان چاہتے ہو تو اہل بیت کی محبت کو اپنے سینے میں سجاؤ، کیونکہ اگر ہمارے دلوں میں، ہمارے قلب و جگر میں اہل بیت مصطفیٰ کی محبت ہے اور ہم اہل بیت کی محبت میں دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو رہا ہے، ہمارا خاتمہ حب اہل بیت مصطفیٰ پر ہو رہا ہے، تو یقیناً ایسی حالت میں ہم شہادت کی موت پائیں گے اور ایمان کی ہماری سند ہوگی، ایمان کی ضمانت ہوگی۔ اور اگر کسی کی موت اہل بیت کی عداوت پر ہو رہی ہے کہ وہ دنیا سے اس حال میں جا رہا ہے
کہ اس کو اہل بیت مصطفیٰ سے محبت نہیں بلکہ عداوت تھی، بغض تھا، عناد تھا، تو حدیث پاک کی روشنی میں وہ مومن نہیں مرا بلکہ کافر مرا، اس کا خاتمہ کفر پر ہوا۔ تاجدار کائنات کو وہی شخص مانتا ہے جو ان کی آل سے محبت کرتا ہے۔ بے شک جو آقا کی آل پاک سے محبت کرتا ہے در حقیقت صحیح معنوں میں وہی آقا مولا سے محبت کرتا ہے، اور جو ان کی آل پاک سے محبت نہیں کرتا وہ چاہے لاکھ ڈھنڈورا پیٹے، چاہے وہ لاکھ ڈنکا بجائے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا دعویٰ کرے، وہ اپنے دعوے میں کاذب ہے، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ تو اگر محبت رسول کے سچے دعوے دار بننا چاہتے ہو تو اہل بیت مصطفیٰ کی محبت کو اپنے سینوں میں جگہ دو، اپنے سینوں کو اہل بیت مصطفیٰ کی محبت سے سجاؤ، اپنے سینے کو اہل بیت مصطفیٰ کی محبت سے جو ہے وہ روشن کرو، منور و مجلہ کرو، اپنے سینے کو، اپنے قلب و جگر کو زینت بخشو اہل بیت کی محبت سے۔ اہل بیت وہ لوگ ہیں جن کی پاکیزگی اور طہارت پر قرآن نے مہر لگا دی ہے۔ اہل بیت وہ مقدس لوگ ہیں جن کی پاکیزگی اور طہارت پر قرآن نے مہر لگا دی ہے۔ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اہل بیت کا بڑا اونچا مقام ہے۔ اہل بیت کی وہ شان ہے کہ جب یہاں پر سید الملائکہ جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، سید الملائکہ سدرہ کے مکین جبریل امین حاضر ہوتے ہیں تو وہ بھی اجازت طلب کرتے ہیں کہ غلام کو، نوکر کو اندر آنے کی اجازت ہے یا نہیں۔ سدرہ کے مکین جبریل امین کو بارگاہ رسالت کے علاوہ اور کہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی انہوں نے کہیں اجازت لیا ہے، لیکن وہ جب در فاطمہ پر آتے ہیں، در آل رسول پر آتے ہیں، تو در فاطمہ پر آنے کے بعد وہ بھی اجازت طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کون؟ آواز آتی ہے کون؟ تو کہتے ہیں اہل بیت کا درزی ہوں، حسنین کے لیے جنت سے جوڑے لے کر آیا ہوں۔ تو یہ ہے اہل بیت مصطفیٰ کی شان کہ جہاں پر جبریل بھی بے اجازت نہیں آتے۔ تو اہل بیت مصطفیٰ کا بڑا اعلیٰ مقام ہے، بڑی ان کی عظمت ہے، قرآن و حدیث میں بڑی فضیلت ہے۔ ہم ان کے جتنا بھی فضائل بیان کریں، ان کی عظمت کے جتنا بھی چرچا کریں اتنا ہی کم ہے، اور حق تو یہ ہے کہ نہ کوئی مورخ ان کے فضائل کو کما حقہ لکھنے کا دعویٰ کر سکتا ہے، اور نہ کوئی خطیب کما حقہ فضائل اہل بیت مصطفیٰ کو بیان کرنے کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم نے بیان کرنے کا حق ادا کر دیا۔ بس اسی پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔